لباس کے آداب کیا ہے؟ ہم لوگ آپ جو لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، مرد پہنتے ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، بچے پہنتے ہیں، لباس ہے، کپڑا ہے، تو لباس پہننے کے آداب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے اور آیت کا نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم لوگ آدم کی اولاد ہیں، آدم کے اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، کپڑے کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لباسا یواری سوآتکم ورشا، تاکہ اس کپڑے سے تم اپنے سطر کو چھپا اور لباس کے ذریعہ تم زینت اختیار کرو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ کپڑا کا لباس آپ نے تو سنا ہوگا کہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے، لیکن یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس ایسا لباس جس طرح کا لباس شریعت نے ہمیں اور آپ کو پہننے کا حکم دیا ہے، لباس پہن کر کے آدمی کے اندر حیا اور شرم دیکھنے کو ملتے ہوں، ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر حیا ہے، ان کے اندر شرم ہے، اور لباس پہن کر کے تکبر نہ کرتا ہو، گھمنڈ نہ کرتا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تو یہ تقوی کا لباس ہے۔ لباس پہننے کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی ہمارا اور آپ کا تقوی ہونا چاہیے۔ تو تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ مردوں کا لباس الگ ہے اور عورتوں کا لباس الگ ہے۔ مرد الگ لباس پہنیں گے، عورتیں الگ لباس پہنیں گے۔ مردوں کا لباس، مردوں کے کپڑے عورتیں نہیں پہن سکتی، اور عورتوں کے جو کپڑے ہیں وہ مرد نہیں پہن سکتے۔ مرد جو کپڑے پہنیں گے، قمیص ہے، پائجامہ ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، اور ازار لوکی وغیرہ جو بھی پہنیں گے، وہ اس طرح کے لباس پہنیں گے جو بالکل ڈھیلا ڈھا، جس کپڑے میں بآسانی نماز پڑھا جا سکے، اٹھ بیٹھ سکے، آدمی طہارت اور پاکی حاصل کر سکے۔ کچھ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ہمیشہ ان کو کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرے صاحب، ایسا جینس پہنے ہوئے، ایسا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھنے کو بنتا ہی نہیں، یہ حرام ہے۔ ایسا کپڑا کیوں پہنتے ہو؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب اور پیخانہ آپ کیجیے، اور آپ نے اپنا ایک وضو بنا لیا ہے، صحیح سے طہارت آپ حاصل نہیں کر پا رہے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جس میں آپ کو نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہو، نماز پڑھنے میں بھی آرام ہو۔ اتنا چست کپڑا اور اس طرح کا کپڑا پہننا کہ نماز بآسانی نہ پڑھا جا سکے، ویسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں۔ اب کچھ نوجوان لڑکے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں، لو ویسٹ پینٹ پہنتے ہیں، نماز میں ان کی حالت دیکھیے، پیچھے والوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، پورا سطر اس کا کھل جاتا ہے، شرمگاہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح کا لباس پہننا منع ہے۔ لباس کے لیے کچھ آداب ہے، آپ کو کس طرح کا لباس پہننا ہے۔ سطر کو چھپانے والا لباس، شرمگاہ کو چھپانے والا لباس، ڈھیلا ڈھالا لباس جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ دے اور اس کپڑے میں بآسانی آپ نماز پڑھ سکیں۔ مرد آپ کپڑا پہن رہے ہیں، آپ کو ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں پہننا، یہ بھی کپڑے پہننے کے آداب میں سے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، ازار کا لٹکانا حرام ہے، ٹراؤزر کا استعمال حرام ہے، کوئی بھی کپڑا آپ ٹخنے سے نیچے نہیں پہن سکتے، یہ باتوں کے حرام ہے، اور بہت بڑی وعید ہے ایسے لوگ، بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوگا ایسے بندے سے قیامت کے دن کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، غضبناک ہوگا اللہ رب العالمین۔
समाज में माशरे में मामूली गुनाह समझा जाता है। क्या बात करते हैं साहब, ये तो कोई ऐसा वैसा गुनाह थोड़ी है, छोटा मोटा गुनाह है, लेकिन ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बड़ा खतरनाक गुनाह। अब जो है लिबास आप पहनिए, कुर्ता पहनिए, पजामा पहनिए, टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, जो भी आप लिबास पहनिए ढीला ढाला हो, अच्छा हो, जिसके अंदर सतर झुका हुआ हो, आसानी आप नमाज पढ़ सकते हैं। औरतों का लिबास, औरतों का लिबास सर से पैर तक उसका पूरा का पूरा सतर है, पूरा का पूरा सतर है, पूरा ढाकना उसकी लिबास है। मर्द का सतर तो नाक से लेकर के जो है घुटने तक है, इतना ढाकना तो उसकी लिबास है। हालत नमाज में कंधा का ढकना जरूरी है, कंधा ढकना होगा। कंधा को अगर आप नहीं ढाक रहे तो आपकी नमाज नहीं होगी, नहीं कि कोई उज्र हो, कोई मजबूर है। लेकिन औरतों का जो लिबास है वो बिल्कुल सर से लेकर के पैर तक बिल्कुल छुपा हुआ रहेगा, टखने से नीचे रहेगा, उनका कपड़ा नीचे से लटकता रहे, उनके लिए मुआनियत नहीं है, उनका पूरा जिस्म पड़ता है, पूरा पड़ता है। अभी अजीब फैशन हो गया है माशरे में, समाज में, दुकानों में देखे औरतों के ताल्लुक से, लड़कियों के ताल्लुक से देखेंगे उनका पायजामा, उनका शलवार टखने से ऊपर आ गया और हम पहना रहे अपने शौक से, जैसे नहीं पहना सकते। औरतों का जो लिबास है बिल्कुल टखना से नीचे होना चाहिए, सर से पैर तक उसका सरापा पर्दा है, पूरा का पूरा सतर है। तो ये औरतों का लिबास है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 31 से वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। जब कुरान की आयत मज़हबी पर्दे के बारे में, तो औरतों को कहा गया कि अपने दुपट्टे को, अपने आंचल को अपने सामने डाल दिया करें, अपने जिस्म में डाल दिया करें, अपने घूंघट को अपने पल्लू में, अपने चेहरे में डाल दिया करें, अपने चेहरे को छुपा लें, अपने सीने को छुपा लें। जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई तो उस जमाने में औरतों ने इस तरह अमल किया कि कुरान की आयत नाज़िल होने के बाद कोई सोच विचार नहीं, चादर को फाड़ दिया, पर्दा घर में था, पर्दे को फाड़ दिया। जिनके पास कुछ नहीं था, नीचे का पतलून निकाला, उसको फाड़ दिया, उसको दुपट्टा बना दिया और उसको इस आयत के ऊपर उन्होंने अमल किया। तो ये औरतों का लिबास है। और औरतों के लिबास के ताल्लुक से ये है कि औरतें टखना से नीचे पहन सकती हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरतें इस तरह का लिबास न पहने जो बिल्कुल बारीक हो, पतला हो और बिल्कुल चुस्त कपड़ा हो, उनके बॉडी के आज़ा जो हैं, पार्ट्स जो हैं, वो बिल्कुल दिखते हो, नशे व फराज दिखते हो। इतना टाइट कपड़ा, बारीक कपड़ा पहनना मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से होगी कि औरतें कपड़ा पहनेगी और ऐसे कपड़े पहनेगी कि बिल्कुल बारीक होगी, बिल्कुल पतला होगा, बदन उसका झलकता होगा, माइला तो मामिला, खुद माइल होगी दूसरों के तरफ और दूसरों को माइल कर रही होगी, खुद माइल होगी और दूसरों को माइल कर रही होगी। तो इस तरह का लिबास जो है औरतों के लिए पहनना हराम है। रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम है, औरतें पहन सकती हैं, लेकिन मर्द जो है रेशम का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। इसी तरीके से मुशाबिहत, मैंने बताया ना, मुशाबिहत यानी औरतें मर्द के कपड़े नहीं पहन सकती हैं और मर्द औरत के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। मुशाबिहत हराम है और अगर किसी ने मुशाबिहत इख्तियार किया, औरतें या मर्द के कपड़े पहने और मर्द औरतें के कपड़े पहने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत फरमाई है, बहुत बड़ी फटकार है ऐसे लोगों के ऊपर। हम और आप अपने बच्चों और बच्चियों को पहनाते हैं जो लिबास, हमें और आपको थोड़ा सा और फिक्र करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि किस तरह के लिबास हम और आप पहना रहे हैं। कमीज अगर पहन रहे हैं तो कमीज पहनने का भी तरीका है। शर्ट पहन रहे हैं, कमीज पहन रहे हैं, तो कैसे पहनेंगे आप? जैसे तैसे ऐसा नहीं पहन सकते हैं, आदाब है उसके कुछ तरीके हैं। आपने कमीज निकाला, ठीक है, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह कहिए और साथ ही साथ दाहिना आस्तीन में पहले हाथ डालिए, दाहिना हाथ को दाहिना आस्तीन में डालिए, फिर बाएं को डालिए। जूता चप्पल पहन रहे हैं तो पहले दाहिने पैर में जूता को डालिए, मोजा पहन रहे हैं तो मोजा पहले दाहिने पैर में डालिए, फिर बाएं पैर में डालिए, फिर उतारने में उसके मुखालिफ। तो ये आदाब बताए गए हैं कि कपड़ा हम कैसे पहने, जूता और चप्पल कैसे पहने। लिबास का रंग कैसा होना चाहिए? लिबास के रंग में जाफरानी कलर, जिसको आज के डेट में भगवा कलर कहते हैं,
یہ بھگوا کلر جو ہے مردوں کے لیے خصوصی طور پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ حرام ہے. یہ زعفرانی کلر، یہ بھگوا کلر نہیں پہن سکتے ہیں، یا ایسے کپڑے جن کپڑوں سے کفار کی مشابہت ہوتی ہو ایسے کپڑوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایسا کپڑا جس کپڑے میں کوئی نشان ہو، جیسے کفریہ نشان، صلیب وغیرہ کا نشان، کافروں کے جو نشان ہیں اور عیسائیوں کے جو نشان ہیں، ان نشانات کے کپڑے کو آپ نہیں پہن سکتے ہیں. اور مشابہت والے کپڑے جو غیروں کی مشابہت جس میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جنہوں نے کسی کی مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی کفار مشرکین ایسا لباس جو ان کا مخصوص لباس ہو تو اس لباس کو ہم نہیں اپنا سکتے ہیں، اس لباس کو ہم نہیں پہن سکتے ہیں. اچھا، لباس اگر پہن رہے ہیں تو لباس یہ پہنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تکبر مت کیجیے. تکبر مت کیجیے، اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے. لباس پہن رہے ہیں، آپ برانڈیڈ پہن رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہن کر کے آتے ہیں اور دوسروں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں یہ دیکھو اتنے میں نے خریدا ہے اور یہ برانڈیڈ بڑا برانڈ کا کپڑا ہے. ان کا مقصد ہے دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ بندہ کیا پہن سکتا ہے، میں دیکھو کیسا برانڈ کا پہن رہا ہوں اور کس طریقے سے لباس پہن رہا ہوں. تو یہ حرام ہے. یہ تکبر اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں. ہاں، اچھا کپڑا پہننا، اچھی سواری کرنا، اچھا جوتا پہننا، اچھا گھر میں آپ رہنا، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ برانڈ نہیں ہے. ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جوتا پہننا، اچھا کپڑا پہننا، کیا اچھی سواری کرنا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اظہار کر رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں پہنتا ہے، بالکل غریب اور فقیر کی طرح رہتا ہے. پیسہ ہے لیکن غریب کی طرح کھائے گا، غریب کی طرح پہنے گا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی، یہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے. تو اللہ تعالیٰ مخالف کو، کنجوسی کو اور ایسے بخیل اور کنجوس آدمی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے تقویٰ کا لباس جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. تقویٰ کا لباس ہمیں اپنانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ کپڑے میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی، یہ اہم بات ہے، کوئی فوٹو ہے، کوئی تصویر ہے. بہت سارے برانڈ کے لوگ پہنتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ، جینس وغیرہ، تو اس میں کچھ فوٹو ہوتی ہے، کچھ تصویر ہوتی ہے، جاندار کی تصویر ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، پہن رہے کپڑے کو لیکن کہتے ہیں کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر نماز ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. نماز آپ کی ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہننا گناہ ہے، نہیں پہن سکتے ہیں. آپ پہن کر کے رکھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ تو بعد میں مسئلہ وہ آتا ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن پہلے جو آپ نے پہن کر کے رکھا ہے تو جائز نہیں ہے. تصویر والا کپڑا جس میں جاندار کی تصویر ہو تو ایسے کپڑوں کا انتخاب نہ کریں اور ایسے کپڑے آپ نہ خریدیں جس کے اندر تب سے تصویر لگی ہوئی ہو. اور حرام کے پیسے سے بھی کوئی کپڑا خرید کر کے نہ پہنے، اس لیے کہ حرام کا کپڑا پہن کر کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ لباس کے آداب کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آئی آپ کے پاس. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو باتوں پر عملی جواب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.